أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اب تک ہم نے سیرت النبوی کے 56 پارٹس کر لیے ہیں اور آج ہم کریں گے اس کا 57 پارٹ. ٹھیک ہے. اور جو ٹاپک ہم ابھی کور کر رہے ہیں سیرت النبوی میں وہ ہے بیٹل آف بدر، غزوہ بدر. اور ابھی ہم غزوہ بدر کی اینڈ پر آ چکے ہیں. جو لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ یہ بتایا تھا آپ کو کہ بیٹل آف بدر میں کیا ہوا ایٹ دی اینڈ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریویو کیا دا پرزنر آف وار، ان کو ریویو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے ہیں کون کون ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، سارا کچھ. ٹھیک ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب وہ دیکھ لی. اوکے، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے کس طرح کا سلوک کیا تھا اپنے پرزنر آف وارز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور second, I'm just going to the last part which I did last so that I can tell you. میں نے آپ کو بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 3 دن وہاں پر رک کر واپس آتے ہیں مدینہ، تو کس چیز سے سامنا کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بیٹل جیت کر آ رہے ہیں، پہلی بیٹل اسلام کی، پہلی فتح اسلام کی، بہت بڑی بات تھی. تھوڑے سے لوگ بغیر کسی سامان اور دستے کے انہوں نے اتنی بڑی جنگ کفار کے اگینسٹ جیتی ہے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. اینڈ when he has to celebrate, he got the morning news about his daughter. اور اسی وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو دفن کر کے، وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں تھا اور میں بقی میں ان کو دفن کر رہا تھا اور میں نے اللہ اکبر سنی کہ یہ لوگ آ گئے ہیں جنگ سے. اور کہتے ہیں میں اس وقت ان کو دفن کر کے اسی وقت میں نے فنش کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم the first thing he heard after coming home was that he's lost his daughter and he could not even attend her funeral. And first thing he did was to go and make dua for her. یہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں میں نے اب آپ کو بتا دی. اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پر، اس کے بعد کیا ہوا. آج ہم اس کا کریں گے کہ اٹ از دا اسٹرینج تھنگ. آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی اباؤٹ، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی یہ تو شروعات ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں نا، I don't know if you know about the 3 major dynasties which ruled Saudi Arabia after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And we know about it that there was Umayyad dynasty, then there was Ottoman Empire, and there was Abbasid dynasty. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی، لمبا نہیں، کیونکہ ہم آئیں گے اس پر. ہم ابھی جیسے جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کر لیں گے تو ہم اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو اٹس اے اسٹرینج تھنگ کہ عجیب بات یہ ہے کہ this one person who actually caused the miscarriage of Nabi sallallahu alaihi wasallam's grandson, ٹھیک ہے, somebody who had sort of fought with علی رضی اللہ عنہ، ان سے ٹیک اوور کرے گا اور ان کے بیٹوں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ایون قتل کرے گا، جو بھی کرے گا. اللہ had written، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ وہ اور ان کی آل جو ہے وہ کئی سال تک رول کرے گی آنر کے ساتھ
اسلام کا پرچم پھیلائے گی. ٹھیک ہے. And that's the Umayyad dynasty I'm talking about, which was created by Muawiyah. معاویہ نے کیا کیا تھا کہ it's a big history, so I will come to the details later, but I'm just giving you a short version of it. تو ہوتا کیا تھا کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ obviously معاویہ نے جب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو اس نے ختم کیا اور ان کی جگہ اس نے خود اپنے آپ کو ففتھ خلیفہ بنایا, پانچواں خلیفہ بنا کر اس نے ڈائنیسٹی شروع کری اپنی خود کی, اور کہا یہ امیyyد ڈائنیسٹی ہے. اور اس نے مدینہ کو چھوڑ کر وہ گیا, جا کر اس نے سیریا میں اپنی گورنرشپ جو بھی تھی اس نے ڈائنیسٹی اپنی وہاں پہ کری, اور سارا کچھ ڈمیسکس کو اس نے کیپٹل بنایا. اور پھر امیyyد ڈائنیسٹی جو تھی وہ کئی سال چلی, اینڈ obviously it was founded by the Muawiyah the first. Okay. اور Ottoman Empire تو آپ کو پتا ہے کہ they were the Turks that came and ruled, and Umayyad dynasty کو obviously if you see these three dynasties, mainly مجھے آپ کو صرف شارٹ میں بتانا ہے کہ جو Umayyad dynasty تھی it was the biggest dynasty. ٹھیک ہے. Ottoman ڈائنیسٹی جو تھی, Ottoman Empire جو تھا جس نے ادھر انہوں نے اپنی رولنگ کی تھی, that was the longest rule on this مکہ مدینہ. ٹھیک ہے. اور عباسید ڈائنیسٹی جو تھی that is from عباس رضی اللہ عنہ, ان سے تھی, ان کی آل اولاد سے تھی, and that was the golden time of Makkah. ٹھیک ہے. We'll come to those histories later. This was just a short thing کہ بہت strange بات ہے کہ this is how it is been and this is how it happened. Now let's come to the Battle of Badr again. Okay. ہم نے کیا غزوہ بدر میں کیا ہوا. غزوہ بدر میں اب تک سب کچھ میں نے آپ کو مدینہ کا بتا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آ گئے ہیں, وہ 3 دن کا بھی واقعہ فنش کیا میں نے. رستے میں کیا کیا ہوا وہ بھی آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتا دیا تھا کہ رستے میں وہ کہاں رکے, کیسے رکے, اور 2 لوگوں کا انہوں نے فیصلہ کیا جن کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. ان کی سزا ان کو وہیں مل گئی باہر ہی, اور پھر اس کے بعد یہ مدینہ پہنچے ہیں سارے اپنے لشکر کے ساتھ فتح یاب ہو کر, اور آ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی گزر گئی. تو یہ مدینہ کا سین. لیٹس گو ٹو مکہ نا. ہم نے ایک سین اب پورا کر لیا, کمپلیٹ کر لیا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اونلی ٹاک اباؤٹ واٹ ہیپن ان مکہ, کیونکہ آپ کو ایک طرف کا رخ ختم بتا دیا, اتنے دنوں سے میں آپ کو وہی سب بتا رہی تھی, لیکن ناؤ یو ہیو ٹو سی دی ادر سائڈ. اب سین بدلتا ہے, مکے کا سین دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں شکست ہو کر آ رہے ہیں لوگ, گئے تھے بہت کانفیڈنٹ, اوور کانفیڈنٹ ہو کر, جیتنے گئے تھے, جیت کا ہی سوچ کر گئے تھے. تو اب میں آپ کو سارا اس کا بتاتی ہوں. ابن کثیر نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کچھ انسیڈنٹس بتاتے ہیں جو مکے میں ہوئے. ٹھیک ہے. فرسٹ جو فوجی جنگ لڑ کر واپس آ رہے, آپ کو یہ بتا دیا تھا میں نے کہ جب غزوہ بدر اینڈ پر پہنچ رہی تھی, جب انہوں نے لوگوں کو پکڑنا اور پرزنر آف وار بنانا شروع کر دیا, لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. انہیں پتا تھا کہ اب جیتنا مشکل ہے اور بیکار ہم اپنا وقت ضائع کریں گے, تو بھاگ کھڑے ہوئے. اور ایسے بھاگے, ڈر کے بھاگے, گھبراہٹ میں بھاگے, بوکھلا کے بھاگے, کیونکہ they could not believe, that they would lose like that. They didn't know what happened. Helter skelter بھاگے. اب جب یہ بھاگے ہیں اس کی سٹوری بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ تو دم دبا کے بالکل ایسے بھاگے, گھبراہٹ میں بھاگے کہ جسے کہتے ہیں نا جان بچانی, تو بس اتنا ہی. اور جب یہ لوگ مکے میں پہنچے, عجیب بات نہیں ہے کہ کوئی بھی
جب فوج نکلتی ہے کسی بھی مشن پر، کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز جب ہوتی ہے، جب ہم بھی کوئی چیز ایسی کرنے جاتے ہیں جس میں رسک انوالو ہوتا ہے، ہم اس میں پلان اے یہ رکھتے ہیں کہ ہم سامنا کریں گے، پھر ایک پلان بی ہوتا ہے، ایک پلان بی بھی ہوتا ہے نا، کہ اگر ایسا نہ ہوا، اگر شکست تک آ گئی بات، تو ہمیں کیا کرنا ہے، پھر پلان بی کریں گے ہم. If things don't work out the way we thought, the way we planned, then we go to plan B. Where is the plan B? There was no plan B. پتہ ہے کیوں نہیں تھا کوئی پلان بی؟ Because they never thought, they could not imagine کہ 300 لوگ ہم جیت نہیں سکتے، وہ بھی 300 لوگ نہتے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم ان سے 3 گنا زیادہ ساز و سامان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہماری شکست ہو سکتی ہے. تو دے ہیڈ نو پلان بی، سو اوور کانفیڈنٹ. اور جب آپ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو اور آپ کے پاس کوئی پلان بی بھی نہیں ہو، اور جب آپ کو دھکا لگے تو کیسا دھکا لگتا ہے؟ پاگلوں کی طرح یہ لوٹ کر واپس آئے، پگلا سے گئے تھے، بالکل ہی پگلا سے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ واپس پہنچتے ہیں، دیکھیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. دس از دا انٹرسٹنگ پارٹ ناؤ اباؤٹ ہاؤ what happened, what took place in Makkah. ٹھیک ہے؟ اوکے. الحیثمان بن حزئی، الحیثمان بن حزئی پہلا شخص تھا جو آئی تھنک وہ بہت ہی تیز بھاگا ہوگا بیچارہ، وہ پہنچا مکہ پہلے. باقی آ رہے ہوں گے لیکن سب یوں بھاگے، ادھر ادھر بھاگے. They didn't even run towards Makkah. They just ran from the battlefield. They just ran to save their life. تو وہ تو ایسے بھاگے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. تو ابھی کون پہنچا ہے؟ He is الحیثمان ابن حزئی پہنچا. جب یہ مکہ میں پہنچا تو جس حالت میں پہنچا، کپڑے پھٹے ہوئے، اور حالت جیسے نے ہلکان ہوئی ہوئی، اور سواری بھی گم، سواری بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں، نہتا ایسے بوکھلائی ہوئی حالت میں پہنچا. تو لوگ اس کو دیکھ کر ہی حیران ہو گئے. یو کین امیجن نا کہ دیر آر مے بی اس پہ زخم تھے، مے بی اس کا خون بہ رہا تھا، مطلب وہ جس حالت میں تھا، بے حال حالت میں تھا. جب وہ وہاں پہنچا، obviously لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم کیسے آ گئے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو وہ بہت ہی درد بھری آواز میں کہنے لگا، عتبہ مر گیا، شیبہ بھی مر گیا، they were killed. ولید بھی مر گیا، ابو جہل بھی مر گیا، ابو البختری بھی مر گیا. اور اس نے ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیا، لسٹ آف ہوز ہو، سب مر گئے مر گئے مر گئے. اچھا، اس کو دیکھ کر لوگوں کو خیر یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ اس کے نا کچھ دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا ہے، بیچارہ سا اس حالت میں آیا ہے، کچھ اس کے سرور پہ لگ گیا ہوگا اور بوکھلا گیا ہے یہ. تو یہ لوگوں نے اس کی یہ حالت دیکھی، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کی یہ حالت ہے. صفوان بن امیہ کعبے کے اندر بیٹھا تھا، دیوار سے ٹیک لگا کے، پر کعبے کا دروازہ کھلا تھا. اینڈ ہی واز ان سائڈ دا کعبہ، ہی واز ریسٹنگ ان سائڈ دا کعبہ. تو لوگوں نے آ کر اس کو بولا کہ تم نے سنا یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا کیا بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا. اسے سارے نام لے دیے، یہ تو سارے سرداروں کے نام لے رہا ہے، کہتا سب مر گئے. تو صفوان بن امیہ نہیں، صفوان بن خلف، I think so. صفوان بن خلف تھا. اس نے کہا کہ اس کو پوچھو، ابھی اس کو تم پوچھو کہ صفوان کہاں ہے، تو یہ تمہیں بتائے گا کہ صفوان بھی مر گیا، کیونکہ یہ بوکھلا گیا ہے. یہ صرف نام لے رہا ہے ساروں کے، اور سب کو بولا جا رہا ہے کہ مر گیا. اس کو صرف دماغ میں کچھ ہو گیا ہے. تو ان لوگوں نے اس کو پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کہ صفوان بن خلف کدھر ہے. تو اس نے
بائی دا وے ہو صفوان بن خلف، امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، اور آپ کو پتا ہے امیہ بن خلف کو مار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ صفوان بن خلف کہاں ہے اور اس کے کیا حال چال ہے؟ تو وہ آدمی اسی حال میں بات کر رہا ہے، لیکن کہنے لگا صفوان بن خلف تو وہ سامنے بیٹھا ہے کعبے کے اندر، نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن اسی صفوان بن خلف کے باپ امیہ بن خلف کو جب انہوں نے مارا تھا اور گھسیٹ کر لے گئے تھے، اور صفوان بن خلف کے بھائی کو جب مارا تھا اور اس کے چاچا کو جب مارا تھا اور اس کو جب گھسیٹ کر زمین سے لے جا کے پھینکا جا رہا تھا اور جس بری دردناکی سے اس کو مارا جا رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو صفوان بوکھلا گیا کہ یہ کیا، اس کو یہ پتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ باقیوں کی ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہ بات ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات مکے میں آ گئی نا، سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی آ گیا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، باقیوں کا کیا، باقی ہیں کہاں؟ تو کہہ رہا ہے باقی تو سب مر گئے، یہی بولے جا رہا ہے وہ تو سارے مر گئے، اور جو بچے ہیں وہ پہنچیں گے، کیونکہ ری گروپ ہونے کے لیے بھی انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ بھئی اگر ہم بیٹل نہیں جیتے تو ہم فلاں مقام پہ ملیں گے، ری گروپ ہوں گے، پھر وہاں سے ہم مل کر مکہ جائیں گے، ایسا کچھ بھی کوئی اسٹریٹجی تھی ہی نہیں ان کی۔ وہ تو بہت کانفیڈنٹلی گئے تھے کہ ہم سب کو مار کے اور بس جھنڈا لہرا کر آ جائیں گے، مگر ایسا تو نہیں ہوا۔ اچھا، اب جب یہ سب ہو گیا اور یہ خبریں پھیلنے لگی، تو یہ خبر کہاں تک پھیلی؟ obviously سب نکل کے باہر آئے، تو ابو سفیان، اس کو یہ پتا چلا، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ سارے گھروں میں شور مچ رہا ہے، ہمارے آدمی کہاں ہیں، جواب دو۔ اور کہاں تھے وہ آدمی؟ سب تو مر چکے تھے نا، جو بڑے بڑے سردار تھے۔ اچھا، یہ سب ہوا۔ اب سب کو آہستہ آہستہ جب پتا چل گیا تو obviously ایک ڈپریشن طاری ہو گئی پوری کمیونٹی پہ، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، کیا ہوا؟ سونے پہ سہاگا کیا ہو گیا؟ آلریڈی سارے سرداران وہاں پہ مر گئے۔ یہاں پر ابو لہب، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہیں گیا تھا، اور دو ریزنز تھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپل انڈرسٹوڈ ہز ٹو ریزنز۔ نمبر ون یہ کہ آپ کو پتا ہے ٹرائبل میں ایک ان کے کلچر میں ایک رول ہوتا ہے کہ آپ اپنوں کو نہیں مارتے، آپ اپنوں سے نہیں لڑتے، آپ ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب سے لڑتا ہے۔ جب ابو لہب کو یہ پتا ہے کہ میرا ہی بھتیجا مجھ سے لڑنے جا رہا ہے تو he did not want to go, he sent somebody else on his behalf, and that was accepted for two reasons: one, that it was his own family who he did not want to confront; second, because he was the leader of the Quraysh, somebody had to be there to, even one of the leaders had to stay back, so he was left to stay back. ٹھیک ہے؟ لیکن اتنی ڈپریشن اس کو ہو گئی، اتنی ڈپریشن اس کو ہو گئی کہ obviously ابو لہب جو تھا اس کو he actually he died, he also died, he was really the worst of the lot۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی ڈیٹیل بتائی ہیں، how horrible he was really really a bad person۔ اسی لیے تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اینڈ اٹ از ویری جس میں کوئی تھوڑی سی بھی ڈیسنسی تھی اللہ نے ان کو بچایا تھا، جیسے ایون ابو سفیان was one of the last ones to come to Islam. He was also quite horrible throughout history as such with Rasulullah. He was the leader after Abu Lahab for that matter. ٹھیک ہے؟ till the last فتح مکہ تک he had not come to Islam. ٹھیک ہے؟ وہ تو فتح مکہ میں سب کو سرنڈر کرنا پڑا یا چھوڑنا پڑتا تو اس نے تب اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اللہ نے اسلام اس سے قبول کرایا یا جو بھی اس کو ہدایت دی، کیونکہ جس میں اتنی سی بھی ڈیسنسی تھی اللہ نے ان کو بچا دیا۔
like Suhail bin Amr. یہ ایک examples دے رہی ہوں میں آپ کو. ابو سفیان is an example, سہیل بن عمر is an example. بٹ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہونے کے باوجود he was very bad. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اوکے پورا میں اسٹوری بتانا پڑے گا آپ کو کہ ان کو ہوا کیا تھا. ابو لہب کا کیا قصہ تھا وہ تو آپ کو بتا دوں. اوکے لیٹ می اسٹارٹ فرام دیٹ. اچھا, اب جب یہ سب ہو گیا, پیچھے سردار کون تھا قریش کا؟ ابو لہب. اوکے, اب یہ اسٹوری سب کو پتہ چل رہی ہے کہ یہ آ گیا ہے. اوکے, آدمی, اور یہ بتا رہا ہے کہ سب مر گئے ہیں, کیا ہوا, اب کیا کرنا ہے نیکسٹ, اب واٹ ڈو وی ڈو, یہ کیا خبر ہے. تو ابو سفیان came to see ابو لہب. ابو لہب کو ملنے آیا جس گھر میں, اس گھر میں عباس, آپ کو پتا ہے نا عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہے اور قید میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت وہ مدینہ میں اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی بیوی ام الفضل اور ان کا سلیو, ان کا جو غلام تھا وہ یہاں ہے, اور ان کی کفالت کے لیے ابو لہب ہیں کیونکہ وہ ان کے بردر ان لا تھے. اینڈ ابو لہب واز مچ اولڈر دین عباس رضی اللہ عنہ. تو obviously Abu Lahab is sort of looking after and guardian of al-Fadl and the slave. اب جب ابو سفیان آتا ہے تو ابو لہب پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, ایسا کیا ہوا, سب مر کیسے گئے. تو ابو سفیان بتاتے ہیں کہ لاسٹ میں جو بھی میں نے جب تک دیکھا لڑائی میں, سچ کہتا ہوں ہم پورے تیاری سے گئے تھے, لیکن پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے وہ کالے سفید گھوڑے, ایکچولی کالے سفید گھوڑے جس طرح لکھا ہے نا, the black and white horses are the stallions, they are called the Arab horses, the best of the breed, the best of the breed, جنہیں stallions کہا جاتا ہے نا, جو they are really superb quality breed of horses, that's the black and white. So he's saying کہ میں جب لڑ رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ کالے سفید گھوڑے, اور وہ بیچ میں تھے, نہ زمین پہ تھے نہ آسمان پہ تھے, وہ اوپر سے آ رہے تھے, ہم ان سے کیسے لڑتے, اور وہ ایک ایک ضرب میں لوگوں کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر رہے تھے. میں نے خود دیکھا, نہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے تھے نہ ہم ان کو اوور پاور کر سکتے تھے, وہ ہمیں اوور پاور کر گئے. اینڈ ان کو دیکھ کر ہمیں بھاگنا پڑا کیونکہ there was no way we could save ourselves when we could see everybody dying or getting caught. تو ہمیں پتا تھا کہ ہم بچ نہیں سکتے. تو جب یہ وہ سٹوری سنا رہے تھے ابو لہب کو, ابو سفیان, تو وہ جو سلیو تھا وہ کچھ کھانا پکا رہا تھا سائڈ میں بیٹھا, اور وہ بزی تھا اپنا کھانا وانا پکا رہا تھا. جیسے ہی اس نے یہ سنا, اچانک سے اس نے کہا واللہ وہ ملائکہ تھے, واللہ میں بتا سکتا ہوں وہی ملائکہ تھے. ایکچولی غلاموں کو نہ کمنٹ کرنے کا حق ہے, نہ سوال کرنے کا حق ہے, نہ بیچ میں بات کرنے کا حق ہے. وہ غلام ہے, امپلائیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو نو رائٹس unless they are given permission to. یہ بولا, جیسے ہی بولا ابو لہب نے اس کو پکڑا اور اس کو دبوچ کے مارا. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر مالک مارے تو غلام اس سیلف ڈیفense نہیں کر سکتا. You think بلال رضی اللہ عنہ did self defense, خباب بن الارات did self defense؟ نہیں نا, کوئلوں پہ سلایا, مٹی میں گھسایا, جو کچھ بھی کیا, they have to bear it کیونکہ یہ غلام ہیں خریدے ہوئے. تو he cannot do self defense. اور ابو لہب نے اس کو اتنا مارا کہ ایسے لگا کہ وہ مر جائے گا. تو ام الفضل بیچ میں آ گئی, عباس رضی اللہ عنہ کی جو وائف تھی وہ بیچ میں آ گئی, اور جیسے وہ بیچ میں آئی اس کو بچانے کے لیے تو ابو لہب نے ان کو بھی مارا. جب ان کو بھی مار کے زخمی کیا تو وہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا تو اس کا مطلب تم اس طرح سے ہمیں سنبھال رہے ہو, تم ہمارے پروٹیکٹر اور گارڈین ہو, اس طرح کی گارڈین ہو.
کہ جب میرا سید باہر گیا ہے, سید مطلب میرا صاحب, میرا شوہر, امیر, میرا لیڈر, تو وہ کہتی ہیں جب میرا سید باہر گیا ہے تو اس کے پیچھے تم گارڈین بنے ہو, پروٹیکٹر, اس طرح پروٹیکٹ کرو تو تم ہمیں مار رہے ہو, اور اس بیچارے کو تو تم نے مار ہی ڈالا تھا, یہ تو مرنے والا ہے, اس قدر تم نے مارا ہے, اور یہ میرا غلام ہے, مطلب کہ یہ تمہارا غلام نہیں ہے, یہ تو میرا غلام ہے. How dare you beat him like that and then you raise your hand on me. ٹھیک ہے, تو اگر سید باہر ہے تو تم اس کی بیوی پہ کیا ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ تو آفٹر آل شی واز ہز سسٹر ان لا اینڈ her brother in law. Now I have to tell you something about al-Fadl before I continue the story. Okay, ماننا یہ ہے from the information in the Sira and the Hadith, الفضل جو عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی, وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ مسلمان ہوئی. So she was the second woman to become a Muslim, الفضل. ٹھیک ہے, because she became a Muslim, the slave became a Muslim, and they were both very staunch believers. Because they were living with Abbas radiallahu anhu, and Abbas did not want to believe, he was confused, he had doubts, and plus he had this, tribal دماغ میں تھا کہ میں ایک ٹرائب کا ہوں, اس کے ساتھ مجھے چلنا ہے. وہی بات جو ابو طالب میں تھی, ابو لہب میں تھی, عباس میں تھی, اور بردرز. ٹھیک ہے, تو انہوں نے, عباس رضی اللہ عنہ واز اے ویری نامنل مسلم, نیم سے, دل سے بس تھوڑا سا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, بیوی اتنا بول رہی ہے اور وہ غلام بھی مان رہا ہے تو ٹھیک ہے, چلو ہوگا مے بی, بٹ ناٹ دیٹ ہی ڈکلیئرڈ انسائڈ. اسی لیے وہ لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. تبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں ایک پریشر کی وجہ سے آ گیا ہوں لڑنے. I didn't come here to kill any of you. Okay, I would have fought to defend but not to kill any of you. تو ان کے دل میں تو اسلام آ گیا تھا because of this. پکا یقین نہیں آیا تھا. پکا یقین کب آیا؟ یاد کیجئے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ سٹوری سنائی تھی. پکا یقین کب آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہے نہیں رینسم دینے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا عباس سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اور اس خزانے کا کیا ہوگا جو تم نے اور الفضل نے فلاں جگہ میں چھپائے ہیں ریت کے نیچے. جس پر سے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں مان گیا, اب ہو نہ ہو تم ڈیفینیٹلی نبی ہو اور اللہ کے چوزن ون ہو, کیونکہ یہ خبر یہ ایک سیکرٹ تھی بٹوین می اینڈ مائی وائف اینڈ نو بڈی ایلس نوز اباؤٹ اٹ. تو تم کو جس نے بتایا وہ صرف رب ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اینڈ دین ہی بلیوڈ. ٹھیک ہے, سو ہز بلیف کیم آفٹر ہی بیکیم اے پرزنر آف وار, بٹ ہز وائف اینڈ ہز سلیو were already Muslims, and in fact one of the early Muslims. تو الفضل کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فوراً بعد بنی, تو وہ تو بہت ارلی مسلمز میں کیلکولیٹ کرا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ سب ہو گیا, ابو لہب نے ان کو مارا, انہوں نے ان کو وہ کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا, اور اس طرح کرتے ہیں کیا کہ اگر میرا شوہر دور ہے اور آپ کو میری دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے گیا تو آپ میرے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو ابو لہب جو ہے نا بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا. ایک تو ابو سفیان کے سامنے سب کچھ ہوا, ایک شرمندگی یہ تھی میں قریش کا لیڈر ہوں, میں نے اپنی بھابھی پہ ہاتھ اٹھایا, میں نے اس غلام کو بھی ایسے انہوں نے اس کو مارا تھا کہ اگر وہ الفضل بیچ میں نہ آتی تو وہ مر جاتا, کیونکہ he could not defend himself also, no? So he was going on taking the beating and he was bleeding. تو ابو لہب بھاگے, ایسے بھاگے کہ وہ پھر پیچھے کبھی واپس آئے ہی نہیں. تو اب کئی اس کی روایات ملتی ہیں کہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی, کچھ کہتے ہیں کوئی ورمز کی بیماری ان کو ہو گئی تھی, کوئی کہتے ہیں کہ ان کو کچھ جو بھی بیماری ہوئی تھی, کوئی ایسا فیور ہو گیا تھا جو نہیں کبھی ٹھیک ہوا, بٹ he died, he never came back. Okay, so this was the story. This is one of the incidents that took place in Makkah. This is post war غزوہ بدر کے بعد کے واقعات میں سے. ٹھیک ہے,
کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ واٹ ہیپن ٹو ابو لہب. صرف یہ سٹوری ضروری ہے بتانے کے ہاؤ اٹ آل ہیپنڈ. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ابو سفیان نے تو اپنا سارا سٹوری ان کو ابو لہب کو سنا دی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہی بتایا کہ اس نے یہ بھی بتایا تھا ابو سفیان نے کہ وہ جو گھوڑے تھے بلیک اینڈ وائٹ گھوڑے, اس پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ وائٹ فیسز کے روشن شکلوں کے لوگ تھے, اور بہت ویری اسٹرانگ اینڈ ویری فیئرس. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکوں گا یا جیت سکوں گا یا مار سکوں گا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اوکے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ عباس رضی اللہ عنہ کو اصل میں ایمان تب آیا جب وہ پرزنر آف وار ہوئے, اور جب ان کے مال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کہاں چھپا رکھا ہے, اینڈ دین he thought کہ this must be somebody who has some غائب کی knowledge and that is only from Allah. Okay. So anyway, Abu Lahab had his worst ending because the way he was, he ended the same way. آپ جو بھی کرتے ہیں دنیا میں آپ کو ترقی, پروٹیکشن, کامیابی, فیم, نیم کچھ عرصے کے لیے ملے گا, جیسے ابو لہب کو ملا ہوا, اس کے بعد اینڈنگ خراب ہو جاتی. تو نیور سی ہاؤ پیپل آر لیونگ, سی واٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈنگ. اوکے. تو اب واٹ از دا نیکسٹ تھنگ. اب دیکھو یہ قصہ ہو گیا کہ ابو لہب تو چلا گیا اور اب وہ واپس ہی نہیں آیا, اور اس کا کوئی نشان نام نہیں ملا, کہاں گیا, کیا ہوا اس کا نہیں پتا. بعد میں پتا چلا کہ وہ اس طرح مر گیا, یہ وہ جو بھی ہو گیا ہو گیا. اب جو باقی لوگ ہیں ان میں تو بالکل ایک ظاہر ہے بہت ہی رونے والا مقام تھا کہ ہمارے مرد تو واپس آئے بھی نہیں اور آئیں گے بھی نہیں. اس آدمی نے تو بتا دیا کہ سب مر گئے, ایک ایک کر کے سارے نام لیے جا رہے ہیں, سارے نام لیے جا رہے تھے تو سب مر گئے. ٹھیک ہے. تو سارا مکہ جو تھا, اچھا جاہلیت میں ایک ایک رسم تھی. عجیب بات ہے کہ میں نے یہ strangely I have seen in Muslim families, very strangely, but I had to inform them that this is from the Jahili customs, we should never do that. ویلنگ کرتے ہیں نا زور سے, آہوزاری کے ساتھ روتے ہیں نا, کیسے روتے ہیں نا, اس کو ویلنگ کہتے ہیں. دس واز اے کسٹم, یہ ضروری تھا کرنا. عورتیں جو تھیں گھر کی وہ زور زور سے ایسے ویل کرتی تھیں, اور ان کے ساتھ سب مل کر بیٹھتے تھے اور سب زور زور سے ویل کرتے تھے. ٹھیک ہے. in India I know that this custom is still there, or it is still valid in some of the maybe very traditional people or families. اور کچھ راجاؤں کے درباروں میں کرائے پہ بھی عورتیں بلائی جاتی تھی جنہیں رودالی کہا جاتا تھا, جن کا کام تھا آ کے رونا زور سے, اوکے, تاکہ غم کم ہو, کیونکہ وہ آہوزاری سے غم کم ہو جاتا تھا. ان کو یہ تھا کہ اٹ یوزڈ ٹو کمفرٹ دیم, تو آہوزاری کرتے تھے. تو یہ آہوزاری ویلنگ واز ناٹ الاؤڈ obviously in Islam, but now when there's so much of wailing is going on, ابو سفیان سارا دیکھ کر کہ یہ تو سارا مکہ صرف آوازیں آ رہی ہیں مجھے ویلنگ کی, تو he convened a meeting immediately and he called everybody, men, women, everybody, convened a meeting and he said مجھے کسی کے گھر میں strictly no wailing. اب یہ کوئی اسلامک ریزن نہیں تھی اس کی, ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ ویلنگ کی آواز دور تک جائے گی, اور اگر یہ خبر مدینے میں پہنچی یا ایون دا مکے میں جو مسلمان ابھی فیملیز ہیں ان تک پہنچے گی اور وہاں سے وہاں پہنچے گی, میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہ خوشی ہو کہ ہم دکھ میں ہیں, میں انہیں یہ خوشی نہیں دینا چاہتا. تو نو بڈی ول ڈو. مجھے کسی کی بین تھا, بین
بین لگا دیا ویلنگ کا. جس کو دکھ منانا ہے خاموشی سے سسکی سے روئے اور کوئی آواز مجھے باہر نہ آئے. کسی کی ویلنگ کی آواز نہیں. ویلنگ واز بین. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے یہ ویلنگ کو بین کر دیا, دس از اندر وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پنشمنٹ آن, کہ اللہ نے ان کو اتنا سخت شدید دکھ دیا کہ ان کے سارے گھروں کے مرد ختم ہو گئے. 70 فیملیز مذاق نہیں تھا. اور they can't even mourn them, کیونکہ ویلنگ سے انہیں کمفرٹ ملتا تھا تو اللہ نے ان کا وہ کمفرٹ ہٹا دیا. ویلنگ سے وہ ایکسپریس کر رہے تھے اپنے آپ کو, وہ بھی ہٹا دیا. تو اب جب آپ کے اندر اندر رہے گا تو آپ کو گھٹے گا نا. تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح ان کے دکھ میں ان کو گھونٹنا چاہتا تھا. تو دس واز اندر وے آف پنشنگ. سو مچ سو کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے اسود ابن اسود ابن عبد المطلب. ٹھیک ہے. تو یو نو دیٹ ہی واز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹنٹ انکل. اسود الاسود ابن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے تھے غزوہ بدر میں, اور ان کا فیوریٹ بیٹا زما اسود تھا. اور ان کو زما سے اتنا پیار تھا کہ وہ زما کے بغیر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں کیا کروں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے 2-3 بچے آپ کو ایک سے زیادہ پیار ہوتا ہے, اور انہوں نے جب اس کو کھویا تو وہ he really wanted to wail and express himself, but he couldn't, and he used to find it very difficult. اندر اندر دبا دبا کے he was feeling very sick with that feeling. اتنے میں اس نے سنا کہ ایک گھر کے پاس سے وہ گزرا. اس نے سنا کہ ایک عورت وہاں پر ویل کر رہی ہے, آہوزاری سے رو رہی ہے. اس نے اپنے غلام کو بھیجا اور اس نے کہا جا کے جلدی سے اس عورت سے پتا کر کے آؤ کیا بین لفٹ ہو گیا ہے ویلنگ کا. اگر لفٹ ہو گیا تو میں بھی پھر اچھے سے ویل کر کے رو لوں, کیونکہ میں اب تک زما کا درد برداشت نہیں کر سک رہا. میرے 3 بیٹے ایسے میرے چلے گئے, 3 جوان بیٹوں کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, اور زما کی بہت یاد آتی. میں رو لوں گا تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا. ذرا پوچھ کے آؤ یہ بین ہٹ گیا. تو وہ آدمی جاتا ہے غلام اور ادھر جا کے پتا کرتا ہے اس عورت سے کہ تم ویل کر رہی ہو تو از اٹ ناؤ بین از لفٹڈ. تو شی سیز نہیں نہیں, میں بدر کے لوگوں کے لیے تھوڑی ویل کر رہی ہوں, میرا اونٹ گم گیا ہے, میں اپنے اونٹ کے لیے ویل کر رہی ہوں. یعنی ویلنگ واز الاؤڈ بٹ ناٹ فار دا بدریز. ٹھیک ہے. تو ہی سیڈ کاش کے مجھے الاؤڈ ہو جاتا اور میں کچھ رو ہی لیتا تو کچھ میری طبیعت آسان ہو جاتی. یہ تو میرے لیے پنشمنٹ ہے. بیکاز یہی تھا, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان سے وہ کمفرٹ بھی لے لے کہ ان کو کوئی بھی تسلی نہ ہو اندر سے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور انسیڈنٹ, یہ 2 انسیڈنٹس تھے. آج میں آپ کو صرف 2-3 انسیڈنٹس بتاؤں گی. ٹھیک ہے. And that's where, because these are important incidents that happened after the Ghazwa Badr. So we are doing post Ghazwa Badr scenes, okay? یہ کہانی, یہ جو انٹرسٹنگ انسیڈنٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو, which is related to Ghazwa Badr, and it is mentioned in Sunan al-Tirmizi. ٹھیک ہے. تو ترمذی میں اس کا ذکر ہے. of course ویگ مینر سے ہم سب اس اسٹوری کو جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو اس کو آج تھوڑا کھل کے ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو میں نے اسی لیے تھوڑا سا ڈائنیسٹیز کے بارے میں پہلے بتایا, کیونکہ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم جب نازل کی تو اس میں کیا آیت تھی. میں آپ کو پہلے اس کی آیت پر لے کے جاتی ہوں. دیکھیں, سورہ روم, very interesting how Allah subhanahu wa ta'ala is giving us the information as such. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ روم میں, ٹھیک ہے, after the beginning of سورہ روم, اللہ کہتا ہے رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے. The Romans
اوکے. have been defeated, مغلوب ہو گئے مانے ڈیفیٹ ہو گئے, ان کو بہت بری طرح سے ڈیفیٹ ہوئے ہیں. کون؟ رومنس. اوکے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, دس از دا بگننگ آف سورہ روم. اوکے. اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اتنی بری ڈیفیٹ کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہی رومنس, اوکے, they will be victorious. Okay. Allah is saying that they will be victorious. Okay. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, sorry. No. Okay. Then Allah says, اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور وہ دن وہ ہوگا. سنیے غور سے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. جس دن رومنز ول گیٹ وکٹوریس اوور a big empire like Persian Empire, who have actually given Romans the bad, humiliating defeat, they will conquer Persia. That day will be the day when Muslims will be actually celebrating their victory over their enemies. So this has been decided. Now when did this come? This come, یہ تو تقریباً 6-7 سال پہلے سورہ روم آئی, before this جنگ. تو جنگ کا تو کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے یا ایسا کچھ ہوگا. پر اللہ تعالیٰ سورہ روم میں کہہ رہا ہے کہ جس طرح رومنز کو ڈیفیٹ ہوئی ہے آج, ایک دن انہیں فتح ہوگی کچھ ہی سالوں میں. اور کچھ ہی سالوں کے بعد جب انہیں فتح ہوگی, یہ وہ دن ہوگا ہسٹری میں جس دن مسلمانوں کو فتح ہوگی ان کے دشمنوں کو, کفار کا. اب جب یہ سورہ روم کی آیت آئی تو ابی بن خلف آئے اور انہوں نے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے, بیٹھے, ان سے کہنے لگی, یا ابو بکر, یہ نئی سورہ, تم نے نئی آیت سنائی ہے کوئی جو تمہاری ریویلیشن آئی ہے سورہ روم کے نام سے, اس میں تم نے بتایا کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ یہ جو رومن امپائر ہے یہ پرشیا سے جو ہارا ہے یہ پرشیا سے جیت جائے گا, ایسا ہوگا کیا؟ You know, Persian Empire was greatest empire, strongest empire. And year after year ان کو فتح ہو چکی تھی, سالوں سال کے فتح یاب تھے, اور ان کے پاس ہر قسم کی ساز و سامان اور اسٹرینتھ تھی. There is no way one can imagine کہ ایک رومن امپائر جا کے ان کو شکست دے سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رومن امپائر نے ایک ہی بار ان سے لڑائی کی اور پورا ہی نیست و نابود کر دیا گیا, کیونکہ رومن امپائر cannot imagine, you cannot go and fight with an empire which is so large in front of you. ٹھیک ہے. اب یہ سورہ روم کی آیت ہے, یعنی it's Allah's prediction, اور اس کے ساتھ یہ بھی پریڈکشن آ رہی ہے کہ اس دن تم بھی فتح یاب ہوگے. اس کا تو خیر قصہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ایسا کچھ تھا نہیں. پیپل were still living in مکہ, تو یہ تو بات ہم نے سوچی نہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. This is 6th or 7th year of Dawah, not the 6th or 7th year of Hijri, no. سورہ روم کی آیتیں آئی ہیں جب 6-7 سال ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ کر کے, اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک مکہ میں رہے. تو اس وقت تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, 6-7 سال تک تو بیچاروں کے اپنے حالات ایسے نہیں تھے کہ کچھ سوچ سکتا تھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی جیت ان کو ہوگی اور وہ اس کو بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے آپ, جس دن اور ہاں آگے بتاؤں آپ کو اس کا, پھر کانورسیشن پوری کروں کہ پھر ابی بن خلف نے ابو بکر صدیق سے کہا, اچھا تم بتاؤ کتنے سال میں, تم ہی بتا دو, کیونکہ تم نے کہا کہ آفٹر دا شکست, few years after that they will win. تو بتاؤ آفٹر دا شکست کتنے سال بعد وہ ون کریں گے. شکست تو ہوگی, وہ تو دکھ دیا, وہ تو پاسٹ ہے, وہ تو پتا ہے کہ ہو گئی شکست, سب کو پتا ہے. تو تم بولتے ہو کہ ان کی فتح ہوگی تو کتنے سال بعد ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ 6 سال بعد.
तो उन्होंने कहा शर्त लगाते हो, तुम्हारे सारे ऊंट शर्त लगा दो। अबू बकर सिद्दीक उस कॉन्फिडेंट की आयत है, उन्होंने भी शर्त लगा दी। And it did not happen in the 6th year. It happened in the 9th. So he said कि तुमने अबू बकर सिद्दीक को बुला के पूछा तुम्हारे सहारे क्या मिले, तुमने हार दिए शर्त में? तो उन्होंने कहा हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उस वक्त कह दिया था। तो उन्होंने कहा तुमने 6 साल क्यों कहा था? तो उन्होंने कहा क्योंकि कुरान में लिखा है फ्यू इयर्स, मैंने फ्यू इयर्स, by the way, in Arabic, when the word is used as few years, it is taken from 3 to 9 years. 3 to 9 number is for few. When you say there were few, it is 3 to 9. तो उन्होंने कहा 3 as the minimum, 9 as the maximum, मैंने उसके मिडिल का 6 बोला, ये उनकी कैलकुलेशन थी, ठीक है। बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड हिम तुम्हें 9 बोल देना चाहिए था। एनीवे, मुख्तसर ये कि शर्तें नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज अगेन बेटिंग, गैम्बलिंग कम्स अंडर गैम्बलिंग, यू शुड नॉट डू दैट। ये क्लियर कर रही हूँ, ये तब की बात है तब जब ये रूल नहीं था और तब इन्हें पता नहीं था, ठीक है। एनीवे, तो जब तक ये न्यूज, अच्छा हुआ क्या पर्शियन एम्पायर के साथ वो तो आपको बता दूं ना कि हुआ फिर वहां पे क्या। यहाँ तो ये मक्का में ये लोग आ गए और मदीना में ये लोग चले गए, मगर वहां क्या हो रहा है वेस्टर्न साइड पर? रोमन्स डिसाइडेड टू फाइट विद द पर्शियन एम्पायर। जो भी उनके बीच में, वो तो अब लंबी सारी दास्तान है, वी आर नॉट डूइंग दैट हिस्ट्री राइट नाउ, बट मेनली पॉइंट इज पर्शियन एम्पायर में ऑब्वियसली खुसरो द सेकंड, ठीक है, जो हुक्मरान था बहुत ही पावरफुल था। आपको पता है कि रॉयल फैमिलीज में ऐसे होता है कि जब आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो लोग आपकी गद्दी लेना चाहते हैं, और हिस्ट्री में चला आ रहा है, यहां तक की हिस्ट्री में, चाहे आप कोई भी हिस्ट्री के पन्ने पलट कर देख लें, इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, फ्रांस की, टर्की की, हमारी अरेबिया की, जिधर की भी आप देख लें, सब जगह कहीं ना कहीं coup होता है, और एक भाई या एक भतीजा, एक बेटा, कोई ना कोई आकर वो आपकी गद्दी लेना चाहता है, एंड दिस इज बीन हैपनिंग। तो यहाँ भी खुसरो द सेकंड का फैमिली में कोई था who wanted to throw him out and coup and take over, ठीक है। अब बिकॉज खुसरो द सेकंड को ये पता नहीं था, और वो तो अपने शान में बैठा था कि मेरे पास तो बहुत पावर है, ये है वो है, वो coup चल रहा था एक पीछे, जाहिर है वो तो प्लानिंग उन लोग की चल रही थी। सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये हो गई कि जो उसके सबसे बहादुर 2 फौज जो थी ना, जो उसके एलाइज थे, 2 फ्लैगशिप्स, वो उन्होंने उनको लास्ट मिनट पे छोड़ दिया। जस्ट व्हेन द बैटल वाज अबाउट टू बिगिन, और ये उसने उन लोगों को बुलाया और बताया कि लेट वी आर गोइंग टू फाइट द बैटल, वो दोनों दो अचानक से दे वर लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड्स ऑफ खुसरो द सेकंड, और वो लोग हट गए पीछे। ये 2 फ्लैग के साथ जो पूरी 2 आर्मी हटी, इसके तो जैसे 2 हाथ टूट गए। और जैसे ये हुआ, बिफोर ही कुड स्टार्ट द बैटल, जो घर वाले थे, जो भी उसके रिश्तेदार, जो भी उसके वो आदमी था जो coup करना चाह रहा था, उसको तो ये मौके का तलाश था, कब ऐसा मौका होगा कि सामने बैटल हो रही होगी और पीछे से फौज छोड़ के चली जाएगी, जब कमजोर होगा इसको हटा देंगे। तो उस वक्त उन्होंने ये coup किया, और उस ये सब, यू नो व्हेन यू फाइट विद इन योरसेल्फ यू बिकम वीक, एंड देन एवरीबॉडी कैन थ्रो स्टोन्स एट यू। रोमन्स केम एंड दे गॉट द विक्ट्री। मगर उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, ना फोन नहीं थे, न्यूज़पेपर नहीं था, रेडियो नहीं था, देयर वाज नो मीडिया टू गिव द न्यूज टू अनदर एरिया। इट टुक 2 weeks फॉर देम टू गेट टू नो द पर्शियन एम्पायर। दे वर सरप्राइज्ड, कैसे हो गया, बट बाय देन इट वाज ओवर, एंड दे केम टू नो किस दिन हुआ था। जब उन्होंने तारीख पूछी तो इट कोइंसाइडेड विद द डे बैटल ऑफ बदर वाज वॉन। एंड देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सूरह रूम की आयत उठाकर देख लो, दिस वाज द मोस्ट ओपन प्रिडिक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave to impossible, groups. Low, weak will win to powerful people, and it will be on the same day.
تو جس دن غزوہ بدر میں فتح ہوئی تھی اسی دن روم کی سلطنت غالب آئی پرشین سلطنت پر. And it was a very big news when this came. So these were the two predictions given. And of course, by now, Ubayd bin Khalaf to bichara mar gaya. وہ تو تھا نہیں, وہ actually he had died before that, before this news came. And Abu Bakr Siddiq had already lost his horses and his camels, whatever he had bet. Okay. So this was done. Anyway, subhanallah, this also told us that, this was like one of the indications that this book is from Allah subhanahu wa ta'ala and only He can predict, we cannot know. غیب کا ان سے اسی کو پتا ہے. And alhamdulillah, the battle of Badr and the battle between Rome and Persia was on the same day, and the victory came as Allah predicted. Khair, alhamdulillah. So this was one of the stories which I wanted to tell you about. And Jibreel علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا بدر میں حصہ لینے والے جتنے بھی آپ کی فوج تھی, جو لوگ تھے جنہوں نے بدر میں آپ کے ساتھ کام کیا, آپ کا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ میں سب سے بہترین درجہ رکھتے ہیں, سب سے ایلیٹ درجہ ان کا ہوگا, because they were actually playing with their lives, because that some of them even told at home that we may not come back. کیونکہ آپ کو پتا آپ جا رہے ہیں 1000 کے پاس لڑنے, 300 لوگ, وہ بھی بغیر ساز و سامان کے, تو آپ کیا سوچ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی تو جیتے. تو اس پہ سے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ بدر کے لوگوں کا سوچتے اور ان کو ان کی سٹیٹس اور پوزیشن دے رہے ہیں, وہی سٹیٹس اور پوزیشن ہمارے آسمانوں میں ان ملائکہ کا ہے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا. They are supposed to be the Badri Malaika, and they have an elite position among the Malaika because they took part in Jang Badr. یعنی اتنی بڑی بات, ٹھیک ہے. اینڈ آف کورس امام بخاری رحم اللہ علیہ نے پوری کتاب میں ایک باب پورا لکھا ہے about people of بدر, اور صحابہ نے ایک ایک بدری کا نام اور ان کے بارے میں لکھا ہے, کیونکہ obviously we have to learn about them, know about them, کیونکہ ان کی پوزیشن ہم سب کے باقی صحابہ کے بھی درمیان میں سب سے اونچی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ حارث ابن سراقہ, ان کا میں آپ کو سنا دوں. حارث ابن سراقہ was the first one to be killed among the Muslims. He was martyred. He was Suraqa ibn Haritha ibn Suraqa. تو ان کا حارثہ ابن سراقہ کا باپ آیا یا بیٹا آیا, I'm not remembering, but either the father or the son, I think, came and asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ میرا باپ was the first one to be martyred in Badr, وہ کہاں ہوگا؟ تو جنت میں ہوگا. He is asking نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں, جنان میں ہے. یعنی he has a position because he is the first one to die and get martyred in Badr. اس کے لیے جنتیں کھولی ہوئی ہیں. جنان means more than one جنت. وہ جنان میں ہے اور اس کی اپنی پلیس جنت الفردوس اعلیٰ میں. یعنی ایک جگہ تو اس کی ہے لیکن اس کے لیے دروازے جنان کے کھولے ہوئے, ایک نہیں, اس کے لیے ساری جنتیں کھولی ہوئی. تو ہی از ان جنان. اینڈ پھر آف کورس دو حبیب ابن بطہ کا قصہ ہے, آئی تھنک وہ میں آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں.
بعد میں ہم اس کی پوری ڈیٹیل کریں گے، مگر میں آپ کو مختصر یاد دلا رہی ہوں. حبیب ابن بطہ وہ تھا آدمی، اس کی سٹوری یہ تھی نا کہ ہی واز دا فرسٹ ٹریچرر جس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تھا، لوگوں میں تھا، ٹھیک ہے، حبیب بن بطہ. اور اس نے کیا کیا تھا، اس نے ایک رقہ لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ سے بھیجا تھا کہ جا کے قریش کو بتا دو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہی واز بیسکلی بیٹرینگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک آدمی ہے اور اس نے ایک رقہ بھیجا ہے اور وہ عورت رستے میں ہے اور وہ پہنچ جائے گی، وہ رقہ وہاں پہنچ جائے گا، اس کو روکو. تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر اس عورت کو ڈھونڈو کہیں سے بھی، وہ اس جگہ پہ ہوگی. اب جی پی ایس سگنل تو کوئی تھا نہیں وہاں پہ، تو جی پی ایس تھے جبریل علیہ السلام، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ فلاں فلاں جگہ سے گزر رہی ہے، جا رہی ہے، اس کو پکڑو. یہ لوگ پہنچے، اس کو پکڑا. میں نے آپ کو سارا قصہ ڈیٹیل میں سنایا، بھی میں مختصر سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر if I keep repeating all the big long stories then I cannot go forward to the other things. So بس ضروری ہے یہ قصہ. I will go again in detail later on. آئے گا اس کا قصہ دوبارہ سے، دوبارہ اس بات پر ہمیں بات کرنی پڑے گی. کچھ قصے ہمیں دوبارہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ they are related to what I'm talking about now. ٹھیک ہے، تو اب وہ عورت کو پکڑتے ہیں اور عورت کو پوچھتے ہیں تمہارے پاس کوئی رقہ، وہ کہتی ہے نہیں ہے نہیں ہے. اس کے سب ہاتھ پیر سب جھاڑتے ہیں، نہیں نہیں نکلتا ہے. فائنلی اس کے بالوں کے اندر اس نے چھپایا ہوتا ہے، وہ رقہ نکال کے دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ قریش کو کہ یہ لوگ یہ اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی آپ لوگ ریڈی رہنا بلا بلا. تو وہ پکڑا جاتا ہے. اینی وے اس کو پکڑ کے لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کو پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا. پھر وہ بولتی ہے کہ حبیب بن بطہ نے کیا. پھر البتہ کو لایا جاتا ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے. تو آپ کو تو پتا ہے عمر فاروق تو کھڑے ہو جاتے کہ آپ مجھے بس حکم دیں میں اس کا سر قتل کر دوں. اینی وے اگر کسی نے ٹریچری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ ٹریچری کر رہے ہیں ان کے اس میں رہ کر، تو آپ کو تو بچنا ہے ہی نہیں نا. پھر تو سوال ہی نہیں پیدا کہ عمر آپ کو برداشت کر لیں. تو وہ تو کھڑے ہو گئے، آپ سے مجھے حکم دیں میں اس کا قتل کروں گا. اس کے قتل کے علاوہ اور کوئی نہیں. دیکھیں ٹریچرر کا ایک ہی طریقہ ہے، جس نے بے وفائی کی جنگ میں اس کو تو زندہ رکھنا ہی نہیں، کیونکہ ہاؤ کین یو بلیو ہم، ہاؤ کین یو ٹرسٹ ہم، پھر کر سکتا ہے تو مجھے دے دیں موقع، میں اس کو مار ڈالوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اس سے بات کروں گا، میں اس کو پوچھوں گا کہ اس نے ایسا کیا کیوں. ٹھیک ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تھا، اور کب پوچھا تھا، 4-5 سال کے بعد پوچھا تو اس کو کہا تھا ابھی چھوڑ دو، ابھی جنگ میں اس وقت گڑبڑ نہیں کرنا. ہمیں پتہ چل گیا نا اس نے کیا، ہم محتاط رہیں گے. اور بعد میں جب اس کو پوچھا تھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی تو بات اور ہے، آپ لوگ کے تو سب لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ لوگ کے پاس تو آپ کا اپنا قبیلہ ہے، میرا تو کوئی قبیلہ نہیں ہے نا. اور مجھے یہ فکر تھی کہ میری فیملی ابھی تک مکہ میں ہے. بعد میں مجھے یہ دل میں یہ پتا تھا کہ اللہ کے پاس سے آپ کے لیے تو مدد آئے گی ہی آئے گی، آپ تو جیت ہی جائیں گے. تو آپ کی تو فیملیز کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. لیکن میں کسی قبیلے سے بلونگ نہیں کرتا نا. ہی واز اے سیٹلر. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا وہ یمن کا سیٹلر تھا if I remember well. He was a Yemeni settled, so he had no tribe of his own. بہت لمبا قصہ، میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں بات پہلے سنا چکی ہوں، ابھی مختصر ریوائز کرا رہی ہوں آپ کو. تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا تو کوئی قبیلہ یہاں نہیں نا، میں تو باہر کا ہوں، میں تو سیٹلر ہوں، آئی ایم ناٹ فرام دس پلیس، میں حجاز کا نہیں ہوں. تو میری فیملی کو خطرہ تھا اور میں نے سوچا اگر میں ان کو انفارم کروں گا تو وہ میری فیملی کو بخش دیں گے کہ بھائی ہی از آر انفارمنٹ، چلو اس کی فیملی کو نہیں ہم کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم forgive him. He let him go. ٹھیک ہے. That's all for today. اب میں آپ کو نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ give me health and wisdom and stamina, strength and iman, inshallah. So what I will make the primary effects of Ghazwa Badr کر کے I will be going, just میں آپ کو primary effects of غزوہ بدر میں آج ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن this much I can do today. نیکسٹ ویک میں یہ effects بتا کر I'm going to start with سورہ انفال. ریویژن بھی ہوگا and it's important for us to relate it to غزوہ بدر. So be ready. Sira will continue with tafsir of سورہ انفال as well. تو
اچھا ہے ہمارے لیے بھی تھوڑا سا. It will be a change. I have not done tafsir with you people for a long time because we've completed the tafsir of Quran, alhamdulillah rabbil alameen, though it took many years. لیکن it will be good to go through it because اب یہ سورہ انفال کی تفسیر ضروری ہے ہمارے لیے to relate to غزوہ بدر, and you'll enjoy it better now. جو آپ نے میری ساتھ سورہ انفال کی کر چکے ہیں آپ لوگ تفسیر, وہ الگ تھی. اب جو آپ کریں گے وہ ٹوٹلی الگ ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا اس میں انوالو ہوں گے, ریلیٹ کریں گے, کیونکہ اب آپ کو ساری سٹوری ڈیٹیل میں پتہ چل گئی ہے. So it will be more interesting, and we will, as we go through the tafsir, we'll go through the waqiyat in brief again to connect, inshallah. So, inshallah, next week. Jazakumullahu khair for joining me and for listening. And I thank Allah کہ اس نے مجھے توفیق دی بولنے کی, سمجھ آپ لوگوں کو بتانے کی, آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول کرے اور ہمیں اس کے بدلے میں ہر دنیا اور آخرت خیر دے اور ہر دنیا اور آخرت کی شر سے بچا کے رکھے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.